إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ. البتہ اگر تمہارے پاس کوئی مال تجارت کے ذریعے آ رہا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ درست ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے. وہ لوگ سوچ لیں جو دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، کیا وہ ایمان کے اوپر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ ایمان کے اوپر ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی یہ بات مانی جائے. کون سی بات؟ کہ آپ اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے. البتہ باہمی رضامندی سے جو تجارت ہو رہی ہو تو وہ تجارت آپ لوگوں کے لیے جائز ہے. یہاں پہ سب سے پہلے باہمی رضامندی سے تجارت، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. باہمی رضامندی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جس کے ساتھ آپ بیع کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، وہ اس پہ راضی ہو، اس کے اوپر زبردستی نہ کی جا رہی ہو، اس کے سر پہ پسٹل نہ رکھا گیا ہو، اس کے سر پہ تلوار نہ رکھی گئی ہو، وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ کوئی بیع کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام انما البیع عن تراض، بیع وہی معتبر ہے جو باہمی رضامندی سے ہو. اور جس بیع پہ آپ کسی کو زبردستی مجبور کر دیں، دھمکی دے کر، پسٹل رکھ کر، وہ بیع شرعی طور پہ بیع نہیں ہے، وہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے. اور باہمی رضامندی میں یہ بات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جس کے ساتھ بیع کر رہے ہیں اس کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی زبان ہی نہ جانتا ہو. آپ نے اس کو کہا کہ میں آپ کی گاڑی 10 لاکھ روپے میں خریدتا ہوں، اس نے ہاں ہاں کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور بعد میں آپ 2 گواہ لے آئے، جی اس نے خود کہا تھا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں جو رضامندی آپ نے لی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. رضامندی وہ معتبر جس میں آپ کے ساتھ بیع کرنے والے کو، تجارت کرنے والے کو علم ہو کہ کیا ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پہ اس پہ زبردستی نہ کی گئی ہو.
باہمی رضامندی کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر آپ دونوں راضی ہیں کسی بے پہ لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اللہ کے رسول راضی نہیں ہے، تو آپ کے راضی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بے غلط ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اور کوئی اور آدمی آپس میں گولڈ کی بے کر رہے ہیں، 10 گرام گولڈ آپ کا ہے اور 11 گرام گولڈ اس کا ہے، آپ بھی راضی وہ بھی راضی، آپ کے 10 گرام اس کے 11 گرام، اس کو پتا ہے کہ میرے 11 گرام ہے لیکن میرا سونا پرانے ڈیزائن کا ہے۔ اس قسم کی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ راضی ہے کہ 10 گرام چلے جائیں، یہ 10 گرام مجھے مل جائیں۔ اب آپ دونوں راضی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس پہ راضی نہیں ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ گولڈ کی بے جب بھی گولڈ سے ہوگی دونوں طرف سے مقدار برابر ہو اور ایک ہاتھ سے لیں ایک ہاتھ سے دیں۔ میرے وہ بھائی جو آن لائن گولڈ کی بے کرتے ہیں وہ بھی اصول سن لیں۔ آن لائن کاروبار کرنے والے بھائی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو الگ سے کچھ چیز بتائیں گے، نہیں، وہی شریعت کے اصول ہیں۔ سوال یہ کہ آن لائن جب آپ گولڈ کی بے کر رہے ہیں تو کیا شریعت کے اصول پہ عمل ہو رہا ہے؟ جب ادھر بھی گولڈ ہے ادھر بھی گولڈ ہے، ایک ہاتھ سے لیں ایک ہاتھ سے دیں۔ آپ دونوں کو جدا ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ بے مکمل نہ ہو جائے اور دونوں طرف سے مقدار بھی برابر ہو، 10 گرام گولڈ 10 گرام گولڈ، ادھر 11 ادھر 10، یہ نہیں چلے گا، یہ سود ہے۔ سود کی اقسام میں سے یہ بھی ایک سود کی قسم ہے۔ اور یہی اصول ہے کہ جب دونوں طرف چاندی ہو، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں چلے گا اور دونوں طرف سے مقدار برابر ہو۔ یہی صورتحال ہوگی گندم کی بے میں، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، چاہے گندم کی ایک کوالٹی اعلیٰ ہے دوسری ہلکی ہے، تب بھی گندم کی گندم سے بے ہوگی، مقدار برابر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میری کوالٹی اعلیٰ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو روپے کے ساتھ بیچیں کسی اور کو اور اس کے بعد آپ جو گندم خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ خرید لیں۔ یہی اصول ہے جو کی جو سے بے میں، اور یہی اصول چلے گا چاول کی چاول کے ساتھ بے میں۔ چاول کا کاروبار کرنے والے اگر کسی کو 100 کلو چاول اعلیٰ کوالٹی کا دے کر اس سے 200 کلو لیتے ہیں ہلکی کوالٹی کا تو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں راضی ہوں لیکن شریعت راضی نہیں ہے تو وہ تجارت درست نہیں ہے، وہ بے درست نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، آپ ایک آدمی سے آپ گاڑی خرید رہے ہیں، جس سے خرید رہے ہیں وہ گاڑی کا مالک نہیں ہے، اپنے دوست کی گاڑی لے کر آپ کے گھر آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو گاڑی پسند آ گئی، آپ کہتے ہیں مجھے بھیج دیں گے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ گاڑی کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ بے کر رہا ہے اور آپ نے بے کر لی، تو یہ بے غلط ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ انسان وہ چیز نہیں بیچ سکتا جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ کسی کی چیز آپ کیسے بیچیں گے؟ الا یہ کہ اس نے آپ کو اجازت دی ہو، وکیل بنایا ہو بیچنے میں، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو باہمی رضامندی اس کا تجارت میں اعتبار ہے، لیکن اگر یہ شریعت کے خلاف ہے باہمی رضامندی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی اگر آپ دونوں راضی ہیں لیکن آپ دونوں راضی ہیں کسی ایسے معاملے پہ، معاملہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی ایسی شرط مان لی ہے، منوا لی ہے جو اس معاملے کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے، تو تب بھی آپ کی باہمی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کسی کو مکان بیچتے ہیں اور جس کو بیچتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ نہ آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں، نہ آپ رینٹ پہ دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب بیچنے والا بھی یہ شرطیں منوا رہا ہے اور خریدنے والا مان رہا ہے، تو یہ سودا غلط ہے۔ کیونکہ ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس مکان کا مالک ہوں، میں جو چاہوں سو کروں۔
چاہے میں بیچوں، چاہے میں گفٹ کروں، چاہے میں رینٹ پہ دوں، آپ کون ہوتے ہیں میرے اوپر پابندیاں لگانے والے؟ تو اگر کوئی ایسی بیع ہوتی ہے جو اس معاہدے کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے تو اس باہمی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ مال تب آپ کے لیے حلال ہوگا جب وہ باہمی رضامندی کے ذریعے تجارت کی شکل میں آپ لوگوں کے پاس آئے۔ ناجائز طریقے سے جو آپ دوسروں کا مال کھاتے ہیں اس کی ایک بڑی شکل و صورت ہے بیع الغرر۔ یہ لفظ غرر علماء کرام بار بار استعمال کرتے ہیں، اور وہ غرر ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ غرر کا صحیح معنوں میں متبادل ہمارے پاس اردو میں نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیا جائے۔ بیع الغرر وہ ہوگی جس میں کوئی چیز مجہول ہے، جس میں رزق ہے، جس میں آپ کا یا دوسرے کا مال خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور یہ چیز بالکل واضح ہے۔ غرر جو ہے واضح ہے۔ اس کی میں چند شکلیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ ہم بیع کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے شریعت کی خلاف ورزیوں سے بچ سکیں۔ بسا اوقات آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیع کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اور اس میں قیمت طے نہیں ہوتی، تو یہ بیع الغرر ہے، یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے گا شریعت آپ کو ہر اس چیز سے روکتی ہے جس کی وجہ سے کل کو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، کچہری میں جانا پڑے گا، وکیلوں کو فیسیں دینا پڑیں گی، تھانے کے چکر لگانے پڑیں گے، قتل تک معاملہ جائے گا۔ شریعت آپ کو ان سے بچاتی ہے۔ شریعت نے پابندیاں لگا کے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، ظلم نہیں کیا۔ ہوتا کیا ہے جی، میں آپ کو گاڑی بیچتا ہوں جی، آپ دوست ہیں، ٹھیک ہے جی میں نے خرید لی، قیمت اور کر لیں گے بعد میں، یہ کر لیں گے بعد میں، یہ ہماری باہمی محبت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اب میں نے سوچا ہوا تھا کہ 10 لاکھ کا معاملہ ہو جائے گا، میں گاڑی مثال کے طور پہ خریدنے والا ہوں، اور اس نے سوچا ہوا تھا میں اس کو 20 لاکھ کی دوں گا۔ 10 لاکھ کا فرق ہے، بہت بڑا گیپ ہے، تو یہاں پہ لڑائی ہوگی، آپس کی محبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ شریعت چاہتی ہے مسلمان سے محبت کرنے والا ہو، نہ یہ کہ اس سے نفرت کرنے والا، دل میں اس کے لیے بغض پالنے والا ہو، شریعت یہ نہیں چاہتی۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، یعنی کہ قیمت جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ بیچنے والے بھائی کہہ رہے ہیں یہ موبائل، یہ گاڑی اگر آپ نقد لیتے ہیں تو میں آپ کو دے رہا ہوں 30 لاکھ روپے میں یہ گاڑی، اور اگر آپ قسطوں پہ لیتے ہیں ادھار پہ تو 40 لاکھ روپے میں۔ خریدنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے، میں نے یہ گاڑی خرید لی، ڈن ہو گیا، اب قیمت کیا ہے کوئی پتہ نہیں، یا 30 لاکھ ہوگی یا 40 لاکھ، یہ بعد میں طے ہوگا۔ خریدنے والا 1 دن کے بعد بتائے گا، خریدنے والا 1 گھنٹے کے بعد بتائے گا کہ میں نقد پہ لے رہا ہوں یا قسطوں پہ لے رہا ہوں۔ بیع پکی ہو چکی، دونوں آپس میں جدا ہو چکے، اور ابھی تک قیمت پکی نہیں ہے، قیمت یا 30 لاکھ ہے یا 40 لاکھ، 2 قیمتوں پہ بیع ہوئی ہے، یہ غلط ہے، بیع الغرر ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے 2 قیمتیں بتانے کی اجازت ہے، لیکن جب ڈن ہو تو ایک قیمت پہ ہو۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ڈن ہو گیا 2 قیمتوں پہ، بیع پکی ہو چکی 2 قیمتوں پہ۔ مجھے چاہیے یہ تھا کہ میں کہتا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ گاڑی لوں گا کہ نہیں لوں گا، 30 لاکھ کی لوں گا یا 40 لاکھ کی لوں گا، لیکن یہاں پہ کیا کہہ دیا گیا کہ گاڑی ہو گئی میری، گاڑی کے بارے میں بیع ہو چکی، قیمت کا کوئی پتہ نہیں، یا 30 لاکھ یا 40 لاکھ۔ تو یہ غرر ہے، یہ جہالت ہے، قیمت نامعلوم ہے، اس میں رزق ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کے امکانات ہیں، تو اس لیے شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ قیمت بالکل واضح ہونی چاہیے، ہر معاملہ واضح ہونا چاہیے۔
بیع الغرر کی ایک اور مثال دینے لگا ہوں کہ بسا اوقات وہ چیز جو آپ بیچ رہے ہیں وہ واضح نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میری گاڑی میں ایک چیز ہے، وہ میں آپ کو بیچتا ہوں 10,000 روپے میں. آپ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیا ہے. میں کہتا نہیں بتاؤں گا نہیں. آپ کہتے ہیں شاید کوئی فائدہ ہو جائے. چلو ٹھیک ہے جی، میں یہ وہ چیز خرید لی 10,000 روپے میں. بے پکی ہو گئی، چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ گاڑی کی طرف گئے، گاڑی سے کیا نکلا؟ نماز نبوی نامی کتاب نکلی. اب اس کتاب کی کیا اہمیت ہے عام لوگوں کے خیالات میں؟ وہ کہے گا میں تو مارا گیا. بازار سے کتاب خریدے بھی تو کتنے کی مل جائے گی؟ 1,000 روپے کی مل جائے گی. یہاں 10,000 روپے قیمت لگی، لڑائی ہوگی یہاں پہ. اگر لڑائی نہ بھی ہوئی، دل میں ایک آگ ہے جو جلتی رہے گی اس کے خلاف کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو یہ انداز ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، دوستوں میں چلتا ہے، اسکول کی عمر میں، کالج کی عمر میں، یونیورسٹی کی عمر میں، اور یہ غلط ہے. جی میں آپ کو ایک چیز بیچ رہا ہوں، میری جیب میں ہے، کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں بتاؤں گا، پہلے تم ہاں کرو. قیمت کیا ہے؟ جی قیمت بتا رہا ہوں. کتنی دی؟ 5,000 روپے. نکالا کیا نکلا جی؟ بعد میں قلم نکلا، وہ قلم جو 100 روپے کا ہے. تو یہ قیمت بھی واضح ہونی چاہیے، اور جو چیز جس کی بیع ہو رہی ہے وہ بھی واضح ہونی چاہیے. بیع الغرر کی تیسری صورت یہ ہے کہ قیمت واضح ہے، کس چیز کی بیع ہو رہی ہے وہ بھی معلوم ہے، گاڑی ہے، لیکن اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی مقدار کیا ہے، یہ پتہ نہیں. یہ بھی بیع الغرر ہے. یہاں پہ بھی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خریدنے سے بھی منع کر دیا ہے. مثال کے طور پہ جی میں تمہیں گاڑی بیچ رہا ہوں، کتنے کی؟ 30 لاکھ روپے کی. اب ممکن ہے وہ مہران گاڑی ہو، ممکن ہے ویگن آر ہو، ممکن ہے سٹی ہو، کچھ پتہ نہیں. تو یہاں پہ گاڑی تو معلوم ہے، لیکن گاڑی کے اوصاف، گاڑی کے بارے میں دیگر تفصیلات اور معلومات وہ واضح نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال علماء کرام دیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو دودھ بیچتا ہوں، کتنا؟ جتنا دودھ میری بکری کے تھنوں میں ہے، میری بھینس کے تھنوں میں ہے، میری گائے کے تھنوں میں ہے. اب معلوم نہیں وہ 5 کلو ہوگا کہ 10 کلو ہوگا. قیمت طے ہو چکی ہے. قیمت کیا طے ہوئی؟ 5,000 روپیہ. اب معلوم نہیں وہ دودھ 1 کلو نکلے، 2 کلو نکلے، 5 کلو، 10 کلو، کچھ پتہ نہیں. تو اس میں بھی کیا ہے؟ غرر ہے. دودھ کی مقدار معلوم نہیں ہے. تو یہ بھی شریعت میں ناجائز ہے، ایسی بیع کرنا حرام ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور بیع الغرر کی چوتھی شکل یہ ہوگی کہ جس چیز کی بیع ہو رہی ہے واضح ہے، اس کا نام واضح ہے، اس کی دیگر تفصیلات واضح ہیں، لیکن دینے والا، بیچنے والا وہ چیز خریدنے والے کے حوالے کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کچھ پتہ نہیں. تو یہ بھی غرر ہو گیا. تو یہ بھی منع ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ میری گاڑی چوری ہو گئی، اب میں آپ کو بیچ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پولیس کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ شاید نکلوا لیں گے. خریدنے والا کیوں خرید رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس گاڑی کی ویسے مارکیٹ میں مالیت ہے 1 کروڑ روپیہ، اور اب کیا قیمت ہے؟ یہ 50 لاکھ روپیہ. بیچنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ چلو گاڑی تو میری چوری ہو گئی تھی تو 50 لاکھ روپے تو آ رہے ہیں نا. اور خریدنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر مل گئی میں نکلوا لوں گا، پولیس کے ساتھ تعلقات ہیں، بدماشوں کا بھی مجھے پتا ہے، تو 50 لاکھ روپے میرا فائدہ ہو سکتا ہے. تو جس چیز کی بیع ہو رہی ہے وہ دینے کی آپ کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ غرر ہے اور ممنوع ہے اور حرام ہے. اس کی ایک اور مثال لے لیں آپ. میرا وہ اونٹ جو بھاگ گیا وہ میں بیچ رہا ہوں. اس کی ایک مثال، یہ پرندے جو اوپر سے گزر رہے ہیں یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 10,000 روپے میں. وہ پرندہ شاید میں 1 پکڑ لوں، 2 پکڑ لوں، 3 پکڑ لوں، کتنے پکڑوں گا کتنے نہیں پکڑوں گا، کوئی ایک بھی ہاتھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کچھ پتا نہیں، لیکن بیع ہو گئی ہے. اب یہ اس کی قسمت ہے جو بیع کر چکا ہے، جو 10,000 روپے دے گا کہ اس کو پرندے کتنے ملیں گے.
دریا کے کنارے کھڑے ہیں، جتنی مچھلیاں ہیں یہاں پہ اس سائڈ پہ دریا میں، وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں جناب 1,00,000 روپے میں۔ یہ کیا ہوا جی؟ وہ مچھلیاں حوالے کرنے کی آپ کو استطاعت ہی نہیں ہے۔ کوئی مچھلی آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کتنی آپ پکڑیں گے کتنی نہیں پکڑیں گے، غرر ہی غرر ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، جھگڑے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ تو بیع کی یہ شکل بھی ممنوع ہے اور یہ بیع الغرر ہے۔ بیع الغرر کی ایک اور مثال آپ لے لیں، گاڑی کی بیع ہے، گاڑی کی تفصیلات بھی واضح ہیں، قیمت بھی واضح ہے، لیکن گاڑی کب آپ کے حوالے کروں گا، بیع پکی ہوگی، ڈن ہو گیا، قیمت طے ہو چکی، لیکن گاڑی آپ کے کب حوالے کروں گا، جب میرے ابا جی فوت ہو جائیں گے، کیونکہ فی الحال گاڑی کی ضرورت ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ اب آپ کے ابا جی پتہ نہیں کب فوت ہوں گے کب نہیں ہوں گے، گاڑی کی بیع ہو رہی ہے، قیمت کب دوں گا جی، جب میرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ہم معلوم نہیں آپ کے حالات کب اچھے ہوں گے، اور یہ وہ چیز ہمارے یہاں چلتی ہے آپس میں، ٹھیک ہے جی کر لیں گے دے گئے جی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، قیمت کوئی مسئلہ نہیں جی۔ نہیں میرے بھائی، ایک طے کریں، چاہے بعد میں آپ مجھے مہلت دیتے رہیں، طے ہو جائے میرا اور آپ کا معاہدہ کہ میں نے آپ کو قیمت دینی 1 سال تک، 1 مہینے تک۔ اب اگر آپ کو میرے اوپر ترس آ رہا ہے کہ غریب آدمی ہے تو ٹھیک ہے آپ مجھے مزید مہلت دے دیں، لیکن کم از کم ایک معاہدہ تو موجود ہے، جس معاہدے کے ساتھ میں آپ کو کورٹ میں لے جا سکتا ہوں، کسی پنچایت میں معاملہ رکھ سکتا ہوں، کوئی تاریخ اس کی طے ہونی چاہیے۔ غرر کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، کئی مثالیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں چلتی ہیں، اور ہم ان امور میں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی مرضی پہ عمل کرتے ہیں، شریعت کی مرضی نہیں چلنے دیتے، اور اس وجہ سے ایک تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ دنیاوی لحاظ سے نقصانات اٹھاتے ہیں، پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے اس نے دھوکہ دیا، میرے دوست نے دیا، میرے رشتہ دار نے دیا، میرا مال کھا گیا۔ تو بھی غلطی آپ کی ہے، آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ علماء کرام اس شخص پہ علم لینا واجب قرار دیتے ہیں جو حج کے لیے جا رہا ہے، کہ واجب ہے کہ حج کے بارے میں دین سیکھے، حج کے بارے میں آیات احادیث کا مطالعہ کرے، پھر حج پہ جائے۔ اور علماء کرام واجب قرار دیتے ہیں اس آدمی پہ جو رمضان کے روزے رکھنے والا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں معلومات لے، قرآن نے کیا کہا، احادیث میں کیا آیا، یہ علم لے۔ اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں آپ، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ بیع کے تعلق سے جو شرعی احکام ہیں وہ آپ سیکھیں، تاکہ آپ حرام سے بچ سکیں، تاکہ آپ شریعت کی خلاف ورزیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو فوری طور پہ کاروبار کے لیے کھڑا نہیں کرتے، اس کو پہلے کسی اور آدمی کے ساتھ بٹھاتے ہیں 1 سال 2 سال، تاکہ کاروبار کا طریقہ سیکھ لے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ بیٹا 1 سال مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، ان سے احادیث پڑھنی ہے، وہ آیات پڑھنی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ کاروبار کی شرائط کیا ہے، کون کون سے بیع کی صورتیں حرام ہیں، کون کون سی جائز ہیں۔ تو ہمیں علم کا اہتمام کرنا چاہیے، جس قدر ہم شریعت کا علم لیں گے اسی قدر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ علم سیکھنا بھی عبادت، اور پھر اس پہ جب آپ عمل کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کا اہتمام کریں گے، تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہماری مسجد کے نمازی شہزاد بھائی کے والد صاحب گزشتہ بدھ کو فوت ہو گئے تھے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہزاد بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کی کمیاں کوتاہیاں نظرانداز فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ یا اللہ ان سب پہ رحم فرما، ان سب کی قبریں منور فرما، ان سب کی قبریں کشادہ فرما،
یا اللہ